بٹھالا، وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھ کر خوف آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، وہ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر اپنی بیوی صاحبہ کو اس صحرا میں تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر وہاں سے چل دیے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور آپ ہمیں اس ویرانے میں، اس جنگل بیابان میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سیدہ خلیل اللہ علیہ السلام خاموش رہے۔ سیدہ ہاجرہ نے پھر عرض کی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے تھوڑی سی گردن ہلائی، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں ٹھہر گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم یہاں بیٹھیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ شاکرہ صابرہ کا فیصلہ تھا، وہ بھی صبر سے شکر سے وہاں بیٹھ گئی۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے خاوند کی اور اللہ کی رضا کے اوپر وہاں بیٹھ جاتی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھوڑے اوجھل ہوتے ہیں کسی پہاڑی کی اوٹ میں، اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور سورۃ ابراہیم میں وہ دعا آج بھی موجود۔ قرآن کہتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب، میں نے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے کو یہاں سکونت پذیر کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی آبادی نہیں، نہ کوئی رہنے والا، نہ مکان نہ سایہ، کوئی چیز نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار انہیں نمازی بنا دینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔